آج اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی توفیق سے ایک عظیم ہستی جس کے برگاہ بے کس پناہ کے اندر میں پھول بچھاور کرنے جا رہا ہوں، وہ ہمراز مصطفیٰ، داماد مصطفیٰ، کاتب وحی، جامع القرآن، جس کو کامل حیا اور ایمان کہا جاتا ہے، شرم و حیا کے پیکر، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی ہے۔ ابتدائی اسلام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی بات پر اسلام کو قبول فرما کر سابقون الاولون کی جماعت کے اندر شامل ہوئے۔ آپ کا لقب یا آپ کا اسم گرامی عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں بھی شامل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب شخصیت ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روح زمین پر اپنی زہری حیات کے اندر جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں کہ اپنی زہری حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ پھر خلیفہ راشد کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نمبر ہے۔ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا عثمان ایسی شخصیت ہے جسے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ پھر اگر ان کے سلسلہ نسب کی بات کی جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام حضرت عفان تھا، پھر ابو العاص، پھر امیہ، پھر عبد الشمس بن عبد مناف۔ یہ عبد مناف جو ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کی بات کی جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یعنی کہ عبد مناف جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب عبد مناف پر جا ملتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ عبد مناف پر ایک جگہ پر ہوتا ہے۔